حج کے مخصوص ارکان چونکہ اسی مہینے میں ادا کیے جاتے ہیں، اس لیے اس مہینے کا نام ہی ہے ماہ ذو الحج، حج والا مہینہ۔ پہلے یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ حج کے مہینے تو 3 ہیں، شوال، ذی قعدہ اور ذو الحج۔ اس کی تفصیلات عرض کی جا چکی ہیں۔ حج کے مہینے 3 ہیں، لیکن حج کے مخصوص افعال اور حج کے مخصوص ارکان وہ ذو الحجہ کی 8ویں تاریخ سے شروع ہوتے ہیں۔ 8 ذو الحجہ کو حاجی میدان منا میں پہنچتے ہیں، 9 کو میدان عرفات میں، اور پھر میدان عرفات سے میدان مزدلفہ میں، اور 10 ذو الحج کو رمی جمرات، قربانی اور حلق، پھر 11 ذو الحج کو رمی جمرات اور 12 کو رمی جمرات اور 13 کو رمی جمرات اختیاری ہے، کر لیں تو عظمت اور فضیلت اور ثواب ہے، نہ کریں تو 12 کو رمی کر کے حج کے افعال پورے ہو جاتے ہیں۔ عرض کیا جا چکا ہے کہ عمرے کے بنیادی ارکان 4 ہیں، اس کی تفصیلات گزشتہ خطبات میں عرض کی گئیں۔ جو عمرے میں 4 بنیادی ارکان ہیں، وہی 4 ارکان حج میں بھی ہیں۔ احرام عمرے میں بھی باندھنا ہے اور احرام حج میں بھی باندھنا ہے۔ طواف بیت اللہ عمرے میں بھی ہے اور حج میں بھی ہے۔ صفا مروہ کی سعی عمرے میں بھی ہے اور حج میں بھی ہے۔ حلق سر کے بال مونڈنا عمرے میں بھی ہے اور حج میں بھی ہے۔ یہ 4 افعال تو مشترک ہیں، عمرے میں بھی کیے جاتے ہیں، حج میں بھی کیے جاتے ہیں، اور حج میں 3 افعال کا اضافہ ہوتا ہے۔ ان میں وقوف ہے، وقوف عمرے میں نہیں، اور وقوف صرف اور صرف حج میں ہے۔ اسی طرح قربانی عمرے کے بنیادی ارکان میں سے نہیں ہے، قربانی حج تمتع کرنے والے پہ ہے۔ رمی جمرات شیطانوں کو کنکریاں مارنا عمرے میں نہیں، حج میں رمی جمرات ہے۔ گویا 4 افعال تو عمرے اور حج کے مشترک ہیں، ان 4 افعال کے ساتھ 3 افعال اور کر دیے جائیں تو یہ فریضہ حج مکمل ہو جاتا ہے۔